بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ہم کو نہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قیامت تک ہر قسم کی تعریف سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ تحفظ قدیمی الہامی کتابوں کو حاصل نہیں، اس لیے ان میں مانوی تحریفات اور لفظی تبدیلیوں کا دروازہ کھلا رہا۔ تاہم اس کے باوجود ان کتابوں میں بعض مقامات پر اصل دین کی تعلیمات بعین ہی موجود ہیں۔ بعض اوقات تو ان کے الفاظ بھی وہی ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں۔ مثلاً سورہ اعراف میں بت پرستی پر اللہ تعالیٰ نے تنقید کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا وہ ملاحظہ کیجیے۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ جو ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کرنے پر قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھے راستے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے۔ تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں وہ یکساں رہیں گے۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو۔ ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو کہ وہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر تمہارے خیالات ان کے بارے میں صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ سورہ اعراف آیت نمبر 191 تا 195۔ یہی مضمون زبور میں جس طرح وارد ہوا ہے، اب ذرا اسے ملاحظہ کیجیے۔ ان کے بت چاندی اور سونا ہیں، یعنی آدمی کی دستکاری۔ ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں۔ ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، ان کی ناک ہے پر وہ سونگتے نہیں۔ ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں، ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی۔ ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے، بلکہ وہ سب بھی جو ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ زبور 115 4 سے 8۔ زبور کے جس حصے کا حوالہ ہم نے دیا ہے اس کی ابتدا بھی بڑی ہی بے مثل ہے۔ اس کا پہلا بند اس طرح ہے: ہم کو نہیں اے خداوند، ہم کو نہیں، بلکہ تو اپنے ہی نام کو اپنی شفقت اور سچائی کی خاطر جلال بخش۔ زبور 1:115۔ زبور کے یہ الفاظ ایک مخلص داعی حق کے دل سے نکلنے والے سچے ترین الفاظ ہیں۔ اس کی جذبات کی ترجمانی کے لیے اس سے زیادہ موزوں الفاظ ملنا مشکل ہے۔ بندہ مومن کی اصل دلچسپی صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی حمد، اس کی تسبیح، اس کا شکر اور اس کی ہی تقدیس کرنا اس کی زندگی کا مشن ہونا چاہیے۔ وہ خدا کے دشمنوں کے خلاف لڑتا ہے، اس کے دین کی مدد کو اپنی زندگی کا مشن بناتا ہے، شرک اور الحاد کے اندھیروں میں شمع توحید جلاتا ہے، بت پرستی اور دنیا پرستی کے دور میں خدا پرستی کا علم اٹھاتا ہے، شیطان اور اس کے لشکر کے سامنے وہ سینہ سپر ہو جاتا ہے، اس راہ میں وہ ہر مشقت جھیلتا اور ہر تکلیف اٹھاتا ہے، ہر ملامت سنتا اور ہر ایذا سہتا ہے، ہر دشمن حق سے مقابلہ کرتا اور ہر میدان میں لڑتا ہے۔ لیکن اس کی ساری سعی و جہد کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس رب سے اسے سب سے زیادہ محبت ہے اس کی کبریائی کا پرچم ہر چوٹی پر گاڑ دیا جائے۔ جس خدا نے اسے سب کچھ دیا، انسان اس خدا کا شکر گزار بن جائے۔ جس خدا کے ہاتھ میں دنیا و آخرت کا ہر نفع و ضرر ہے، لوگ صرف اسی کی عبادت کریں اور صرف اسی کے سامنے دستے سوال دراز کریں۔ داعی حق کی دلچسپی کبھی اس بات سے نہیں ہوتی کہ اس کی ستائش ہو اور لوگوں سے اسے کوئی صلہ ملے۔ اس کے لیے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ لوگ اسے اچھا کہیں یا لعنت و ملامت کریں۔ اپنی ذات کی سربلندی، اپنے مفادات کا حصول، اپنے اسلاف کے لیے عظمت یا اپنی قوم کے لیے تعصب، لیکن یہ اس کے مسائل نہیں ہوتے۔ اپنا فرقہ، اپنا مسلک، اپنے اکابرین اور اپنی جماعت کی قسم کے الفاظ اس کی لغت میں نہیں ہوتے۔ مقلدین اور مریدوں سے اپنی عظمت کے ترانے پڑھوانا، اپنے نام کے ساتھ درجن بھر القاب لگوانا، اپنے پیروکاروں پر اپنی عظمت اور بزرگی کا سکہ بٹھانا، اپنی کرامات، اپنے علم اور اپنی خطابت و ذہانت کا ڈنڈورا پیٹنا کبھی اس کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ وہ عارف باللہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ صرف خاک ہے، وہ صرف راکھ ہے۔ اسے خدا کی عطاؤں میں سے اگر کچھ ملتا ہے تو وہ اسے گدائے بے نوا کو شہنشاہ کی طرف سے ملنے والی ایک بھیک سمجھتا ہے۔ اسے کوئی کامیابی مل بھی جائے تو وہ اسے رب حکیم و علیم کی طرف سے کوئی آزمائش سمجھتا ہے۔ کوئی خدمت اس سے لے لی جائے تو وہ اسے اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ یہی داعی حق ہوتا ہے اور صرف یہی داعی حق ہوتا ہے۔ ان احساسات سے ہٹ کر جو لوگ خدا کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں وہ خدا کی نظر میں کسی مسخرے سے کم نہیں۔ یہ مسخرے جلد یا بدیر اپنے انجام کو پہنچ کر رہتے ہیں۔ رہے سچے داعی حق تو ان کی صدا صرف ایک ہوتی ہے: ہم کو نہیں اے خداوند، ہم کو نہیں، بلکہ تو اپنے ہی نام کو اپنی شفقت اور اپنی سچائی کی خاطر جلال بخش۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔